کیا بکواس ہے، ساتھ والے کمرے میں لڑکیاں موجود ہوں اور مارفن صرف شراب پی کر رات گزار دے۔ گرانڈیل مارفن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بڑی سی چھاگل کو پوری قوت سے دیوار سے مارتے ہوئے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت سوار تھی۔ آج رات پورے ہیڈ کوارٹر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ شراب کھلے عام پینے کی اجازت دے دی گئی تھی اور مارفن جو ویسے ہی ہر وقت شراب پینے کا عادی تھا اور بھی زیادہ کھل کھیلا۔ پہلے وہ سستی سی شراب پیتا تھا، لیکن آج جشن کی خوشی میں انتہائی قیمتی شراب مہیا کر دی گئی تھی اور وہ بھی انتہائی وافر مقدار میں۔ چنانچہ دو بڑی چھاگلیں انتہائی تیز شراب پینے کے بعد مارفن کے جسم میں خون پارے کی طرح دوڑنے لگا اور اسی لمحے اسے بلیک روم میں بے ہوش پڑی ہوئی لڑکیوں کا خیال آ گیا۔ ایک تو لیڈی سندرتا تھی جس کا پیر اس نے مروڑ دیا تھا، اور دوسری یورپین لڑکی تھی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاٹانی بیچ سے یہاں لائی گئی تھی۔ مارفن چونکہ بلیک روم کا انچارج تھا، اس لیے اسے بلیک روم کے خفیہ راستوں کا اچھی طرح علم تھا۔ گو فالکن نے انتہائی سخت ہدایات دے رکھی تھی کہ صبح تک کوئی شخص کسی صورت میں بلیک روم میں داخل نہ ہو، اور مین گیٹ پر 10 مسلح آدمی موجود تھے، لیکن تیز شراب نے مارفن کے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر دیوار کے ایک مخصوص حصہ پر لات ماری۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ دیوار درمیان سے کھل گئی اور مارفن تیزی سے دیوار میں پیدا ہونے والے خلا سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ وہ بلیک روم میں تھا۔ یہ بلیک روم کی عقبی دیوار تھی۔ بلیک روم میں اس وقت 9 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے، جن میں سے 2 لڑکیاں تھیں۔ لیڈی سندرتا بدستور بینچ پر پڑی تھی، جبکہ باقی افراد فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ مارفن تیز تیز قدم اٹھاتا پہلے فرش پر پڑی ہوئی یورپین لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر وہ تیزی سے جھکا تاکہ اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالے اور اپنے کمرے میں لے جائے کہ اچانک ایک خیال کے تحت وہ یک سیدھا ہو گیا۔ شراب کے قبضے میں ہونے کے باوجود اسے ایک خیال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نئے آنے والی لیڈی سندرتا سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ صبح جب اس یورپین لڑکی کی پامال لاش ملے تو باس اسے ہی گولیوں سے چھلنی کر دے، جبکہ لیڈی سندرتا اسی کے ملک کی لڑکی تھی، اور پھر وہ چیف باس کے منہ سے یہ بات سن چکا تھا کہ وہ لیڈی سندرتا کا عبرتناک حشر کرے گا۔ اس لیے لیڈی سندرتا کا حشر ہونا چاہیے، چیف باس کرے یا مارفن کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس نے عین آخری لمحے میں ارادہ بدل دیا اور تیزی سے اس بینچ کی طرف بڑھا جس پر لوہے کے راڈوں میں جکڑی ہوئی لیڈی سندرتا پڑی تھی۔ اس کی ناک اور منہ سے نکلا ہوا خون اس کے چہرے اور گردن پر جمع ہوا تھا، اور اس طرح اس کا چہرہ خاصا بھیانک لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مارفن کی نظریں اس کے جسم پر جیسے گڑ سی گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے بینچ کے پائے پر لگا ہوا بٹن پریس کیا تو راڈز غائب ہو گئے، اور مارفن نے ندیدوں کی طرح اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد دیا۔ اس کے بعد وہ ایک سائیڈ میں موجود لوہے کی الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں رکھا ہوا ایک ڈبہ اٹھایا اور عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ خلا کراس کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا، اور پھر دیوار پر لات مار کر اس نے خلا دوبارہ برابر کر دیا، اور پھر بڑے سے کمرے کی سائیڈ میں موجود جہازی سائز کے بستر پر لیڈی سندرتا کو لٹا کر اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں موجود ایک سرنج اور شیشی نکالی۔ شیشی میں موجود محلول سے اس نے سرنج پر کی، اور پھر وہ محلول بستر پر پڑی ہوئی لیڈی سندرتا کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ چونکہ وہ بلیک روم کا انچارج تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ معلوم تھا۔ طویل بے ہوشی کے انجیکشن بھی ان سب کو اس نے فالکن کے کہنے پر خود ہی لگائے تھے، اور اب اس بے ہوشی کو ختم کرنے والی دوا بھی اس نے انجیکٹ کی تھی تاکہ لیڈی سندرتا ہوش میں آ جائے۔ سرنج اور شیشی دوبارہ ڈبے میں رکھ کر اس نے ڈبہ بند کیا، اسے ایک سائیڈ پر رکھی ہوئی میز پر رکھ کر وہ واپس بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہیڈ کوارٹر کا یہ سارا حصہ ساؤنڈ پروف تھا، بلیک روم بھی اور اس سے ملحقہ اس کا کمرہ بھی، اس لیے اسے لیڈی سندرتا کی چیخوں کے باہر جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا، اور مارفن کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس حصے کی طرف آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ہر طرف سے بے فکر تھا۔ آنکھیں کھولو، آج تم مارفن کی دلہن بنو گی، مارفن کی، جس کی دہشت سے پورا ہیڈ کوارٹر تھر تھر آتا ہے۔ مارفن نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بیڈ کے قریب جا کر کہا۔ اسی لمحے لیڈی سندرتا کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے کراہ سی نکل گئی۔
آہا، تم ہوش میں آ گئی مائی لیڈی۔ دیکھو تمہارا دولہا مارفن تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کتنی خوش قسمت ہو تم۔ ٹھہرو، میں تمہیں شراب پلا دوں، اس سے تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی اور تم جشن سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکو گی۔ مارفن نے مسرت سے بھرپور انداز میں کہا اور تیزی سے ایک سائڈ میں موجود الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں رکھی ہوئی شراب کی ایک بڑی سی چھاگل اٹھائی اور پھر واپس بیڈ کی طرف مڑا۔ ارے تم اٹھ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ آرام کرو، لیٹو، مارفن نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کہاں ہے جسے بعد میں لایا گیا تھا؟ لیڈی سندرتا جو ایک پیر پر زور دے کر کھڑی تھی چیختے ہوئے پوچھا۔ وہ احمق سا نوجوان، وہ اور اس کے ساتھی بلیک روم میں بے ہوش پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک چٹخارے دار یورپین لڑکی بھی ہے، لیکن میں تمہیں لے آیا ہوں، تم تو ہمارے ملک کی ہی ہو نا۔ لو یہ شراب پیو، آج ہیڈ کوارٹر میں جشن منایا جا رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آج تم بھی جشن منا لو۔ یقین کرو مارفن جیسا جوان تمہیں پورے شری ٹنکا میں نہیں ملے گا۔ مارفن نے آگے بڑھ کر لیڈی سندرتا کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شراب چونکہ اس کے دماغ پر پوری طرح چڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس کے لہجے میں بھی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کا دوسرا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور مارفن کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی چھاگل اڑتی ہوئی دور جا گری۔ کمینے، تم نے لیڈی سندرتا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ لیڈی سندرتا نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اچھل کر ایک طرف بڑھی، لیکن اس کا ایک پیر کام نہ کر رہا تھا، اس لیے وہ یکلخت لڑکھڑا کر منہ کے بل نیچے گری۔ تم نے مارفن کی پیشکش ٹھکرا کر اپنی موت مشکل کر دی ہے، اب میں تمہاری ایک ایک بوٹی نوچوں گا، مارفن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر آگے بڑھا اور پھر اس نے جھک کر کراہ کر اٹھتی ہوئی لیڈی سندرتا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یوں سر سے بلند کر لیا جیسے لیڈی سندرتا ایک چھوٹی سی گڑیا ہو، اور دوسرے لمحے مارفن نے اسے پوری قوت سے بیڈ پر پھینکا اور پھر اس پر چھلانگ لگا دی۔ لیڈی سندرتا نے بیڈ پر گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدل کر نیچے گرنے کی کوشش کی، لیکن مارفن کے ذہن پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چھلانگ لگا کر اسے چھاپ لیا اور لیڈی سندرتا اس کے بھاری اور دیو ہیکل جسم کے نیچے دب کر کسی معصوم چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ ہا 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 ہا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ مارفن کیا ہے، مارفن نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو ٹھہرو، زبردستی مت کرو، تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن سنو، پہلے تم لیڈی سندرتا پر یہ ثابت کرو کہ تم واقعی بہادر ہو، لیڈی سندرتا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ تم صرف بہادر کہہ رہی ہو، مارفن کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا، میں نے بڑے بڑے بہادروں کی گردنیں سیکنڈوں میں توڑ دی ہیں، مارفن نے بڑے پرغرور لہجے میں کہا۔ سنو میری بات سنو، اگر تم اس عمران کو شکست دے دو تو میں اپنی رضامندی سے تمہاری کنیز بن جاؤں گی، لیڈی سندرتا نے یکلخت انتہائی میٹھے لہجے میں کہا، اور مارفن پر شاید اس کے لہجے کا اثر ہوا کہ وہ یکلخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس پدے کی بات کر رہی ہو جسے باس فالکن لے آیا تھا؟ اگر میں اس کی گردن مروڑ دوں تو تم میری کنیز بن جاؤ گی، مارفن نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وعدہ، کم از کم میرے ذہن میں یہ تو تسلی ہوگی کہ مارفن واقعی مرد ہے، لیڈی سندرتا نے اسے میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے یہیں لے آتا ہوں، لیکن ٹھہرو، تم میرے ساتھ چلو، ایسا نہ ہو کہ تم فرار ہو جاؤ، مارفن نے یکلخت جھک کر لیڈی سندرتا کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا، لیکن لیڈی سندرتا کے حلق سے چیخ سی نکل گئی۔ میرا پیر، میں نہیں چل سکتی، لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا اچھا، تمہارا تو پیر سوجا ہوا ہے، ہاں یہ میرا ہی کارنامہ ہے، اور سنو، اس وقت بھی میں نے تمہارا لحاظ کیا تھا، ورنہ میں ذرا اور زور لگا دیتا تو تمہارا پیر توڑ کر ایک طرف پھینک دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بیڈ پر لیٹو، میں تمہیں باندھ کر جاتا ہوں اور اس مچھر کو اٹھا لاتا ہوں، مارفن نے کہا اور ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں لیڈی سندرتا کو بیڈ پر پٹخ دیا۔ پھر اس نے اپنی بیلٹ کھولی اور لیڈی سندرتا کو الٹا کر اس کے دونوں بازو پشت پر کر کے بیلٹ سے باندھ دیے۔ مجبوری ہے ہنی، تم فرار بھی ہو سکتی ہو، اور میں اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مارفن نے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اسی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔
جہاں سے وہ پہلے بلیک روم میں گیا تھا۔ لیڈی سندرتا اب بیڈ پر بندھی پڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے مجبوراً مارفن کا ذہن عمران کی طرف موڑا تھا، کیونکہ پیر کی وجہ سے وہ خود مارفن سے لڑ نہ سکتی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ مارفن کی بوٹیاں اپنے دانتوں سے نوچ لے، اور اگر وہ ٹھیک ہوتی تو چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جاتا، وہ لازماً مارفن سے ٹکرا جاتی۔ مارفن دیوار میں بننے والے خلا میں غائب ہو چکا تھا، اور پھر وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے کاندھے پر عمران لدا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیوار برابر کی اور پھر لا کر عمران کو فرش پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد وہ اس میز کی طرف بڑھا جس پر انجیکشن اور محلول والا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ میں صرف اس لیے تمہاری بات مان رہا ہوں کہ ایک تو زبردستی جشن مناتے ہوئے مجھے بھی لطف نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ جشن منانے سے پہلے کسی انسان کا جسم مروڑنے توڑنے سے لطف میں جشن منانے سے پہلے کسی انسان کا جسم مروڑنے توڑنے سے لطف میں اضافہ ہو جائے گا، مارفن نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ہونٹ بھینجے خاموش پڑی رہی۔ اب اس کی عزت کا انحصار عمران پر تھا۔ عمران کو وہ ایک دو موقعوں پر لڑتا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے ذہن نے یہی کام کیا تھا کہ کسی طرح عمران کو اس جن سے لڑوا دیا جائے۔ کو مارفن کے لڑنے کا انداز، اس کا دیووں جیسا جسم اور چیتے جیسی پھرتی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی ایک خوفناک لڑاکا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے اسے کیوں یقین سا تھا کہ عمران اس جن کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اس دوران مارفن عمران کے بازو میں بے ہوشی توڑنے والی دوا انجیکٹ کر چکا تھا، اور اب وہ ڈبہ واپس میز پر رکھنے جا رہا تھا۔ واہ کمال ہے، جنت ایسی ہوتی ہے، اچانک عمران کی بڑبڑاہٹ سنائی دی، اور لیڈی سندرتا نے چونک کر دیکھا۔ عمران کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ ویسے ہی بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ عمران، عمران، ہوش میں آؤ، لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران اس کی آواز سنتے ہی یک لخت اچھل کر بیٹھ گیا۔ ارے حور کی آواز، کمال ہے، بالکل لیڈی سندرتا جیسی ہے۔ عمران نے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، ہاں بالکل یہ حور ہے، لیکن یہ میری حور ہے، مچھر کی اولاد۔ مارفن نے جو ڈبہ میز پر رکھ کر مڑ رہا تھا کہا لگاتے ہوئے کہا، اور عمران یوں اچھلا جیسے اس کے جسم میں انتہائی طاقتور سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ وہ اب کھڑا تھا اور اس کا رخ مارفن کی طرف تھا۔ یہ مارفن ہے عمران، خوفناک لڑاکا، تم نے اسے زیر کرنا ہے ورنہ میں مر جاؤں گی، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا۔ مجھے، اور یہ زیر کرے گا؟ مارفن کو جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لڑاکوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، مارفن نے زوردار انداز میں کہا۔ وہ شاید سچویشن سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ چکر کیا ہے، کمال ہے، اب جنت میں بھی حوروں کے لیے دیووں سے لڑنا پڑے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں، لیڈی سندرتا نے جلدی سے کہا، اور پھر اس نے مختصر سے مختصر لفظوں میں عمران کے ساتھیوں کی گرفتاری سے لے کر اس کے ہوش میں آنے تک کے واقعات بتا دیے۔ مارفن خاموش کھڑا رہا۔ سن لیا تم نے کچھوے، میں نے لیڈی سندرتا کی شرط مان لی ہے اور تمہیں یہاں لا کر ہوش دلا دیا ہے۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلی وقت ضائع ہو چکا ہے اور رات گزرتی جا رہی ہے۔ مارفن نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، یعنی مجھے تم سے لڑنا ہوگا؟ ارے تم جیسے دیو سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ میں اب اتنا بھی احمق نہیں ہوں۔ تم جشن مناؤ دیو صاحب، میں بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، میری فکر نہ کرو، عمران نے یک لخت خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے واقعی وہ انتہائی خوفزدہ ہو چکا ہو۔ عمران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں؟ یہ درندہ مجھے پھاڑ کھائے گا، عمران نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ درندوں کا تو کام ہی پھاڑ کر کھانا ہے۔ ویسے ایک بات ہے مسٹر مارفن۔ ارے مسٹر درندہ، چلو تم لیڈی سندرتا کے کپڑے تو پھاڑ دو گے، لیکن یار کپڑے تو دکاندار پھاڑ کر بیچتے ہیں، تم تو درندے ہو، اس لیے ظاہر ہے تم کپڑے بھی نہیں پھاڑ سکتے، لیڈی سندرتا کو کیسے پھاڑو گے؟ یہ محاورہ ہی غلط ہے۔ غلط ہے نا؟ عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ لو ہنی، یہ تو بالکل ہی بودا آدمی نکلا ہے، یہ تو مجھے دیکھتے ہی مرنے لگا ہے۔ اب بولو، پہلے اس کی گردن روڑوں
یا پھر اس کی موجودگی میں جشن ہونا چاہیے؟ مارفن نے لیڈی سندرتا کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پھاڑ کر کہا۔ اس کے لہجے میں عمران کے لیے بے پناہ حقارت تھی۔ عمران، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے پتہ چل گیا تم بے غیرت ہو۔ کاش میں نے تم پر بھروسہ نہ کیا ہوتا، لیڈی سندرتا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ اب اور زیادہ مسخ ہو چکا تھا۔ یار، تمہارا نام مارفن ہے؟ کتنے جن مارے ہیں تم نے؟ 30-35 تو مار چکے ہو گئے۔ عمران نے لیڈی سندرتا کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے مارفن سے مخاطب ہو کر کہا، چلو ہٹو، اب تم وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ دفع ہو جاؤ اور اس کونے میں بیٹھ کر نظارہ دیکھو۔ میں تم جیسے مچھروں پر ہاتھ اٹھانا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ مارفن نے بڑے نخوت بھرے انداز میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر عمران کو نظر انداز کرتے ہوئے جھومتا جھامتا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی تھی۔ ارے پہلے میری بات کا جواب دو۔ جو میری بات کا جواب نہیں دیتے مجھے ان پر غصہ آ جاتا ہے، اور جب مجھے غصہ آ جائے تو پھر میں اپنا نام بدل دیتا ہوں، عمران کی بجائے ماردیو رکھ دیتا ہوں۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے مارفن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور مارفن اس کے ہاتھ کے جھٹکے سے بے اختیار مڑ گیا۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھے ہاتھ لگاؤ؟ مارفن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ یکلخت چیختا ہوا سائڈ کے بل فرش پر گرا۔ عمران کی لات یکلخت گھوم کر اس کے پہلو پر پوری قوت سے پڑی تھی۔ چلو ہاتھ نہ صحیح پیر سے ہی، جس طرح تم راضی ہو۔ بہرحال جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور عمران کی ایک ہی لات کھا کر دیو ہیکل مارفن تیزی سے اٹھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب شدید حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ شاید اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ واقعی وہ عمران جیسے عام سے آدمی کی لات کھا کر گرا ہے۔ اسے تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا شہتیت پوری قوت سے اس کی پستیوں سے آ ٹکرایا تھا، لیکن چہرے پر موجود حیرت کے تاثرات کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں وحشیانہ چمک اور بڑھ گئی تھی۔ تو تم مجھ سے جواب مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں غافل تھا اس لیے تم مجھے گرانے میں کامیاب رہے۔ اب میں پہلے تمہارا خون پیوں گا، پھر جشن مناؤں گا۔ مارفن نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ میری بات کا جواب نہیں، بتاؤ کتنے جن مارے ہیں تم نے جو اس قدر اکڑ اکڑ کر باتیں بنا رہے ہو؟ اور سنو، اگر کوئی جن نہیں مارا تو میرا مشورہ ہے کہ 2-4 مچھر مار لو اور اپنا نام مارفن کی بجائے گورکن رکھ لو، کم از کم مار کا بھرم تو رہ جائے گا۔ عمران کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، مگر دوسرے لمحے مارفن نے یکلخت بری طرح چیختے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس نے پوری قوت سے عمران کے سینے پر ٹکر مارنی چاہی تھی، لیکن عمران بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ میں ہوا اور ساتھ ہی اس کا گھٹنا اوپر کو اٹھا اور بھاری بھرکم مارفن اس کے گھٹنے کے زور پر کلا بازی کھاتا ہوا پشت کے بل ایک زوردار دھماکے سے فرش پر گرا۔ دیکھ لو، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، تم خود ہی تو کہتے ہو ہاتھ لگانا گستاخی ہے، عمران نے اسی طرح مطمئن انداز میں کہا، اور بیڈ پر بیٹھی ہوئی لیڈی سندرتا یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی عمران کو دیکھ رہی ہو۔ اسے مار ڈالو عمران، مار ڈالو، جلدی کرو، ورنہ رات گزر جائے گی اور وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، لیڈی سندرتا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ وقت نکل جائے گا؟ اچھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہاں ہے وقت؟ عمران نے یوں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے وقت کو تلاش کر رہا ہو۔ اسی لمحے مارفن نے ایک بار پھر عمران پر حملہ کر دیا۔ اس بار وہ پوری طرح سنبھلا ہوا تھا۔ اس نے بڑا خطرناک داؤ استعمال کیا تھا۔ حملہ کرتے وقت اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کو ایک بار پھر ٹکر مار کر گرانا چاہتا ہے، مگر عمران کے قریب پہنچتی ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں ہاتھ بڑھا کر ایک زوردار جھٹکے سے عمران کو اٹھا کر نیچے پٹکنا چاہا، مگر عمران کے قدم تو یوں زمین سے چمٹ گئے تھے جیسے اس کے پیر فرش کے اندر گڑے ہوئے ہوں۔ مارفن نے اپنی طرف سے زوردار جھٹکا دے کر اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن عمران کے جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم رد عمل کے طور پر جیسے ہی ڈھیلا ہوا، عمران نے یکلخت پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر ماری، اور جیسے ہی مارفن لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، عمران یکلخت اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں مارفن کی گردن کے گرد کینچی کی طرح پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران کا پورا جسم فضا میں لٹو کی طرح گھوما اور
اور ساتھ ہی اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اس کا پچھلا جسم کسی پتنگ کی طرح اوپر اٹھتا گیا اور اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا دیو ہیکل مارفن چیختا ہوا یکلخت فضا میں اٹھا اور پھر عمران کی ٹانگیں یکلخت کھلیں اور عمران کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، جبکہ مارفن کا بھاری جسم فضا میں کوس کی طرح گردش کرتا ہوا کمرے کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک زوردار دھماکے سے جا ٹکرایا اور ساتھ ہی کھٹاک کی زوردار آواز ابھری اور دیو ہیکل مارفن، جسے اپنی طاقت اور فن پر ناز تھا، مٹی کی ڈھیر کی طرح دیوار کی جڑ کے ساتھ پڑا رہ گیا۔ اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور کھوپڑی کا پچھلا حصہ پچک گیا تھا، وہ مر چکا تھا۔ عمران نے اس کے جسم کو فضا میں اچھالتے وقت اپنی ٹانگوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر کھولا تھا اور اسی مخصوص انداز کے جھٹکے نے ہی مارفن کی گردن توڑ دی تھی۔ ارے یہ تو وقت سے بھی زیادہ تیز ثابت ہوا، بیچارہ، وقت تو یہیں رہ گیا اور یہ پہلے آگے نکل گیا۔ عمران نے سیدھے ہوتے ہی تیزی سے مارفن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا یہ مر گیا ہے؟ لیڈی سندرتا کو شاید یقین نہ آ رہا تھا۔ قسم لے لو، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا کہ کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ عمران نے اسی طرح خوفزدہ انداز میں کہا، تم حیرت انگیز ہو، انتہائی حیرت انگیز۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اس خوفناک دیو کو اس طرح نہ صرف فضا میں اچھال دیا بلکہ اس کی گردن بھی توڑ ڈالی۔ بس ٹھیک ہے، اب میں اگر شادی کروں گی تو تم سے ہی کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ لیڈی سندرتا شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی، اس لیے جذبات میں وہ کچھ کہہ گئی جو عام طور پر عورت خود اپنی زبان سے نہیں کہتی۔ ارے باپ رے، خدا کے لیے یہ الفاظ دوبارہ نہ کہنا، اگر ڈیڈی نے سن لیا تو جوتے مار مار کر کھوپڑی پل پلی کر دیں گے۔ بس اس اگر پر ڈٹے رہنا۔ اگر بڑا خوبصورت لفظ ہے، عمران نے پہلے سے زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور لیڈی سندرتا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر عجیب انداز کی چمک تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں پر بندھی ہوئی بیلٹ کھول دی اور وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتر آئی، لیکن دوسرے لمحے لڑکھڑا کر گرنے لگی تو عمران نے اسے سنبھال لیا۔ ارے تمہارا پیر تو سوجا ہوا ہے اور یہ تمہاری ناک اور منہ سے خون۔ ارے باپ رے، تم خون پیتی ہو؟ ارے اسی لیے مارفن کو تم نے مروا دیا کہ کوئی مجھے بچانے والا نہ رہے اور تم اطمینان سے میرا خون پی سکو۔ عمران نے اس طرح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جیسے کسی معصوم بچے کو واقعی خون پینے والی چڑیل نظر آ گئی ہو۔ اس نے مجھ پر تشدد کیا تھا، مجھ سے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا پتہ پوچھنا چاہتے تھے۔ لیڈی سندرتا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بڑے حقارت امیز انداز میں مارفن کی لاش پر تھوکتے ہوئے کہا، اور تم نے بتا دیا؟ ارے میرے ساتھی؟ تم کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھی بھی یہی ہیں؟ عمران نے یکلخت چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی بلیک روم میں موجود ہیں۔ وہ سامنے دیوار کی جڑ میں اس مارفن نے پیر مارا تھا تو دیوار پھٹ گئی تھی۔ کاش میرا پیر ٹھیک ہوتا، لیڈی سندرتا نے کراہتے ہوئے کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ کسی کو نہ بتاؤ گی تو میں ابھی تمہارا پیر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا نہ بتاؤں گی؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ علیحدہ کمرے میں علی عمران نے تمہارے پیر پکڑ لیے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم مردوں کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، ورنہ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ آخر مردوں کو پیر پکڑنے ہیں، بیوی کے ہی صحیح ہوتی تو وہ بھی عورت ہی ہے نا، عمران نے کہا، اور لیڈی سندرتا تکلیف کے باوجود ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا وعدہ رہا، نہیں بتاتی، لیڈی سندرتا نے کہا، اور عمران نے آگے بڑھ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پھر اس کا سوجا ہوا پیر پکڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دی۔ نکلنے والی چیز سے کمرہ گونج اٹھا اور وہ بیڈ پر پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ بس اب جوڑ فٹ ہو گیا ہے، اب تم چل بھی سکو گی اور یہ سوجن بھی جلد ہی دور ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیوار کو بغور دیکھا اور پھر اسے جڑ میں ایک مخصوص ابھار نظر آ گیا۔ عمران نے اسے بار پر لات ماری تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور عمران اسے کراس کرتا ہوا جب دوسری طرف پہنچا تو اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ پوری سیکرٹ سروس وہاں فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسی لمحے لیڈی سندرتا بھی کراہتی ہوئی اور مینڈک کی طرح اچھل کر چلتی ہوئی اس کے پیچھے بلیک روم میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا جس میں سے مارفن نے محلول عمران کے بازو میں انجیکٹ کیا تھا۔
پھر لیڈی سندرتا کے بتانے پر عمران نے وہی محلول اپنے ساتھیوں کے بازوؤں میں انجیکٹ کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں بعد ہی سب نے آنکھیں کھول دیں۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی بیڈ پر پڑا ہوا فالکن یکلخت چونک پڑا۔ اس نے بڑی تیزی سے چھلانگ لگائی اور سیدھا سائیڈ کی دیوار میں نصب الماری کی طرف دوڑا۔ کیا ہو گیا؟ بیڈ پر اس کے ساتھ موجود ایک مقامی لڑکی نے کمبل اپنے جسم پر لپیٹتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، لیکن فالکن نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے جلدی سے الماری کھولی، پھر اس میں موجود ٹرانسمیٹر باہر نکال دیا۔ سیٹی کی آواز اس ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ فالکن نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو 11:30 کالنگ باس، اوور۔ بٹن آن ہوتی دوسری طرف سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ یس فالکن آن دی لائن، کیا بات ہے؟ اوور۔ فالکن نے انتہائی کرخت اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سر، بلیک روم سے کچھ پراسرار ہلکی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کچھ لوگ چل پھر رہے ہوں۔ آپ نے اسے لاک کر دیا ہوا ہے، ورنہ ہم اسے کھول کر چیک کر لیتے، اوور۔ 11:30 نے کہا۔ بلیک روم میں سے چلنے پھرنے کی آوازیں؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بلیک روم تو ساؤنڈ پروف ہے، پھر تمہیں چلنے پھرنے کی ہلکی آوازیں کیسے سنائی دے گئیں، اوور۔ فالکن کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ آپ کی بات درست ہے باس، لیکن شاید آپ کو علم نہیں کہ بلیک روم سے گندی ہوا کی نکاسی کے لیے جو پائپ لگایا گیا ہے، اس کو کان سے لگایا جائے تو اندر کی آواز سنائی دے جاتی ہے۔ میں نے ویسی چیکنگ کے لیے اس کے ساتھ کان لگایا تو مجھے آوازیں سنائی دیں، اوور۔ 11:30 نے جواب دیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، لیکن بلیک روم میں موجود تو سب افراد کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، وہ کیسے چل پھر سکتے ہیں؟ ارے اوہ، مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ مارفن نے یقیناً دل کھول کر شراب پی ہوگی، اور وہ بڑا عیاش آدمی ہے، اور بلیک روم میں 2 لڑکیاں بھی موجود ہیں، اور اس کے کمرے سے راستہ بھی بلیک روم میں جاتا ہے۔ کہیں وہ کسی لڑکی کو اٹھانے نہ چلا گیا ہو۔ تم ایسا کرو، فوراً اس کے کمرے میں جا کر چیک کرو اور مجھے رپورٹ دو۔ میں اس دوران تیار ہو جاتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ فالکن نے تیز لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اسے اچانک مارفن کا خیال آ گیا تھا۔ بلیک روم کو وہ احتیاط سے باہر سے لاک کر آیا تھا تاکہ پہرے داروں میں سے کوئی اسے کھول کر اندر نہ جائے، لیکن مارفن کا اسے خیال تک نہ آیا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے میز پر رکھا اور پھر تیزی سے واپس بیڈ کی طرف بڑھا۔ چلو اٹھو، بھاگ جاؤ، جلدی، فوراً۔ فالکن نے بیڈ پر موجود لڑکی سے کرخت لہجے میں کہا اور خود تیز قدم اٹھاتا ملکہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس تبدیل کرے۔ اس کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور چونکہ ہیڈ کوارٹر سے متعلقہ ہر قسم کی ذمہ داری اس کی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ باتھ روم سے جب وہ باہر آیا تو لڑکی جا چکی تھی، اور میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ فالکن جلدی سے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھا اور اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو 11:30 کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے 11:30 کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز اور لہجہ سن کر ہی فالکن کا ذہن کھٹک گیا۔ یس فالکن، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ فالکن نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، غضب ہو گیا۔ مارفن اپنے کمرے میں مردہ پڑا ہے، اس کی لاش دیوار کے ساتھ سمٹی ہوئی پڑی ہے، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کھوپڑی کا پچھلا حصہ بری طرح پچکا ہوا ہے۔ کمرہ اندر سے بند تھا، ہم نے اسے باہر سے کھولا ہے اور کمرہ خالی ہے، اوور۔ 11:30 نے کہا۔ اوہ، غضب ہو گیا۔ مارفن جیسا آدمی اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے؟ تم فوراً اپنے ساتھیوں کو الرٹ کر دو، میں پہنچ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ فالکن نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے بجلی کسی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک روم کے دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازے کے لاک کا جائزہ لیا۔ دروازہ اسی طرح لاک تھا جیسے اس نے اسے چھوڑا تھا، اور پھر وہ راہداری میں گھوم کر مارفن کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 11:30 اس کے ہمراہ تھا۔ مارفن واقعی مردہ پڑا تھا اور کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں اچھی خاصی جنگ ہوتی رہی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے حالات واقعی گڑبڑ ہو چکے ہیں، فالکن نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا جدید قسم کا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ اس کا بٹن آن کرتے اس میں سے سیٹی کی ہلکی سی آواز نکلنے لگی۔ ہیلو
فالکن کالنگ ہیڈ کوارٹر سیکیورٹی اوور۔ بٹن دباتے ہی فالکن نے تیز لہجے میں کہا، یس سر، رام شوکر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، رام شوکر، پورے ہیڈ کوارٹر کو الرٹ کر دو، جن مجرموں کو بلیک روم میں رکھا گیا تھا انہوں نے گڑبڑ کرتے ہوئے مارفن کو مار ڈالا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچائیں، ہر شخص کو اپنی جگہ پر الرٹ ہونا چاہیے۔ فالکن نے تیز لہجے میں کہا، اوہ باس، کیا مجرم بلیک روم سے نکل گئے ہیں، اوور۔ رام شوکر نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا، نہیں، اگر وہ یہاں سے نکل جاتے تو اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا، بہرحال پھر بھی ہر شخص اپنی اپنی جگہ محتاط رہے، اوور اینڈ آل، فالکن نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ تیزی سے 11:30 کی طرف مڑا۔ تم یہاں پر پہرا دو، اگر مجرم ادھر سے نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں گولیوں سے چھلنی کر دینا، میں 2 اور آدمی بھی تمہاری مدد کے لیے بھیجتا ہوں اور میں باقی آدمیوں کو ساتھ لے کر بلیک روم کا مین دروازہ کھولتا ہوں، فالکن نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر بھاگنے کے انداز میں دروازہ کراس کرتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر بلیک روم کے مین دروازے پر پہنچ گیا، وہاں مسلح افراد موجود تھے۔ فالکن نے 2 آدمیوں کو مارفن کے کمرے کی طرف روانہ کیا اور باقی افراد کو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہدایات دینے لگا۔ اس کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا، اس نے جیب سے مخصوص انداز کی بنی ہوئی چابی نکالی اور کی ہول میں چابی گھما کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور پھر دروازے کی ناپ گھما کر اس نے لات مار کر باہری دروازے کو کھولا اور پھر اچھل کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھی بھی بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ فالکن کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار نمایاں تھے، اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی انہونی چیز دیکھ رہا ہو۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا، اس میں کسی قیدی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، فالکن کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور پھر وہ تیزی سے واپس پلٹا، اس کے دماغ میں چنگاریاں سی سلگنے لگی تھیں۔